الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المؤزمين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین، مکرم سامعین، امت بہترین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک آپ سب کو مبارک. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا اور دعا کے بعد پھر آگے چلوں گا اللہ کی توفیق سے، لیکن آپ میرے ساتھ اللہ کی حمد پڑھیں گے کہ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا. پروردگار اس بے سر و سامانی کے عالم میں ایک وہی ذات ہے جو سہارا دے رہی ہے. پروردگار عالم جو نہیں بول رہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں روزہ لگ رہا ہے. تو روزہ تو سب کو لگ رہا ہے جنہوں نے رکھا ہے بحمد اللہ تعالی. پروردگار عالم تیرے سوا جہاں میں تیرے سوا نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا. نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا. مشکل کے وقت تو ہی بندوں کے کام آئے. مشکل کے وقت تو ہی مشکل کے وقت تو ہی
مشکل کے وقت تو ہی موسم کو دیکھتے جائیں، موسمیات کی پیشین گوئی کو دیکھتے جائیں، اور آپ حضرات کی یہاں اپنی حاضری کو دیکھتے جائیں تو پھر تصور ادھر لے جائیں تو خود ہی کہہ دیں گے مشکل کے وقت تو ہی بن مشکل کے وقت تو ہی۔ یہ بھی تو مشکل ہے نا کہ صوفوں پہ بیٹھنے والے، قالینوں پہ بیٹھنے والے، یعنی ماربل پہ بیٹھنے والے، عالی شان فرشوں پہ بیٹھنے والے آج یہاں چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، کچی مٹی پہ بیٹھے ہیں، لیکن آج ان کی انکساری ہے، آج ان کی عاجزی ہے۔ مشکل کے وقت تو ہی، مشکل کے وقت تو ہی، مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستان بنایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستان، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستان، تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا۔ یہ حمد پڑھ کے میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا، تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے، تیرے سوا جہاں میں کو، تیرے سوا جہاں میں، یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا، تو نے ہی مشکلوں میں، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا، الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، الیاس پر کرم کا تو نے، واسطہ جو خدا دا بول دے جاؤ، الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا، ہے دو جہاں میں یا رب، ہر التجا تیری رحمت کو ہے ابھارا، ہر التجا نے تیری رحمت کو ہے ابھارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی، یہ یقین محکم لے کے آئے ہیں، محبت سے آئے ہیں، پیار سے آئے ہیں، عقیدت سے آئے ہیں، آج مولا ان کی سن لے، تیرے سوا جہاں میں، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی، اور بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی۔ یا اللہ اس ملک کے حالات بھی ٹھیک کر دے، تیری طاقت بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، بہتی ہوئی ندی میں
موسیٰ کی راہ تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی، تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی۔ اللہ تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ۔ بولو تے صحیح، رب کدی بدل کر چھڑ دے، کدی ہوا چلا چھڑ دے، کدی دھوپ لا چھڑ دے، اے تو دی مہربانی ہے کہ تانوں مینوں ایتھے بھائے ہے۔ اللہ تیرے کرم کا کوئی، اللہ تیرے کرم کا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، تیرے سوا جہاں میں۔ اور اب بارگاہ رسالت میں نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل پہ بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، سر مقتل پہ بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں اے ناداں، ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں اے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان، بولو بولو، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ معزز حاضرین و ناظرین، میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو آیات بینات تلاوت کی ہیں، اب اس طرف آتا ہوں۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، کون ارشاد فرما رہا ہے؟ خدا۔ کون فرما رہا ہے؟ شہنشاہ حقیقی، شہنشاہ براہ راست ایمان والوں سے مخاطب فرما رہا ہے، براہ راست خطاب فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ یعنی یہ آرڈر نہیں دے دیا کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ نہیں فرمایا اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض۔ گھبرا نہ جانا، روزوں کی فرضیت کا اعلان ہے، لیکن اس آیت کی بناوٹ پر غور کرو، ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اے وہ لوگو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکے ہو، یہ اللہ رب العزت کا ایمان والوں سے براہ راست خطاب ہے۔ تورات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ براہ راست خطاب کیا، اس پر وہ لوگ اتنے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل سے ایک بار براہ راست خطاب کیا تو وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، اسی تے اللہ دے پتر ہاں، اسی تے اللہ دے پیارے ہاں، ساڑھے نال رب نے ایک باری براہ راست خطاب کیتا ہے، اور کرما والیا تیرے نال رب نے 88 بار براہ راست خطاب کیتے ہیں۔
انہوں نے ایک واری کیتا تو بڑے خوش ہوئے کہ رب ہے ہی ساڈا ہے تے تیرے نال 88 بار خطاب کیتا ہے تو کدی نہیں کیا ربا میں تیرا یا ایھا الذین آمنو قرآن پڑھ کے ویکھو 88 مرتبہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے اپنے مقدر تے ناز کریا کر اپنی قسمت تے ناز کریا کر کہ پروردگار عالم نے تیرے اتے کڈا کرم کیتا ہے اللہ اکبر ایدی مثال انج سمجھو کہ وقت دا بادشاہ اگر کسے جھاڑو دین والے نو بلا کے او دے نال خود گل کرے تے جھاڑو دین والے دی ایدے وچ بڑی عزت بادشاہ جھاڑو پھیرن والے نو خاک روب نو کہے ادھر میری گل سن بولو تے کدی عزت ہے خاک روب دی عزت باری پھیرن والے دی عزت ہے او وی آئی پی پرسنیلٹی جڑی ہے وہ بن گیا جدوں بادشاہ نے انہوں بلایا وہ دے ذمہ کام لایا تو انہیں کہا میری تے گل بن گئی ہے اللہ رب العزت نے سانو پیدا کیتا ہے سانو قوت گویائی دیتی ہے قوت شنوائی دیتی ہے قوت بینائی دیتی ہے ہتھانو کم کرن دی طاقت دیتی ہے پیرانو ٹرن دی طاقت دیتی ہے سانو آسن تقویم بنایا ہے ساڑھے ہوتے عزتان دا تاج پہنایا ہے تے پھر ساڑھے نال براہ راست یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب بھی فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے کہ جدوں میں قرآن پڑھ دے ہویا یا ایھا الذین دے آمنو دے الفاظ اتے ہونا وا تے پڑھن والے جدوں میں پڑھا یا کوئی پڑھن والا پڑھے تو انہوں چاہیے دے کہ وہ متوجہ ہو جائے کہ اب شہنشاہ حقیقی اس سے براہ راست خطاب فرما دیکھو قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک بھی سٹڈی کر کے ویکھو تے جدو روزہ فرض کیتا ہے ادو ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایڈو وڈی تیری شان کی ہو روزے نال کی ہوندا ہے یاد رکھو روزے نال قرب الہی حاصل روزے نال اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل ہوندا ہے اللہ رب العزت نے ایمان والے نو اپنی طرف متوجہ کردے ہوئے فرمایا یہ پیغام دیتا ہے یہ میسج دیتا ہے کتب علیکم الصیام جدو آگئے ہو میرے پیارے ہو میں توڑے تے روزے فرض کیتے نے کما کتب علی الذین من قبلکم انہیں اس خطاب نو سن کے دل وچ مختلف سوچاں ہوندیاں نے ممکن ہے کہ کسی دے دل وچ اے بھی آئے کہ اسی اپنے مالک حقیقی ساڑھے مالک حقیقی خفا ہو گئے نے اس واسطے سال وچ ایک مہینہ سانو کھان پین تو منع کر دیندے نے کہ میں توڑے نہ ناراض ہاں تا میں توانو مہینہ کھان نہیں دینا نا اللہ رب العزت نے اس سوچ نو درست نہیں کیا بلکہ فرمایا نہ سزا دیتی ہے روزہ فرض کیتا ہے اللہ اکبر کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ روزہ تو آڈے تے پہلا لوکاں تے بھی فرض کیتا گیا سی یعنی تسی پابندی آیت کیتی جا رہی ہے ایک عبادت جڑی ہے ایک تسلسل نال چلی آ رہی ہے ایک کنٹینیو ہے ایک پہلا بھی ایسی روزہ تے ہونوی ہے وے نرا تو آڈے تے نہیں فرض ہویا پہلیاں امتاں تے بھی فرض سی ہن جدوں مومن نے سن دے کہ پہلے لوکاں تے بھی روزہ فرض سی تے او دے دل نو تسلی ہو جاندی ہے کہ میرا رب ناراض بھی نہیں اور سزا بھی نہیں دے رہا بلکہ روزہ رکھا کے میرا رب اپنی عبادت کرا رہے ہیں یہ تے عبادت ہو رہی روزہ تے عبادت اسلام دے نظام عبادات وچ کلمہ پڑھنا نماز پڑھنا تے روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا یہ اسلام دا نظام عبادات ہے یہ روزہ میرا رب تے روزہ فرض کر کے میرے کولو اپنی عبادت پیا کراندا ہے اپنی عظمت پیا منواندا ہے میرے کو اپنی کبریائی پیا منواندا ہے یہ دو اچھی بات اور کی ہوئے گی اللہ پھر روزے دا مقصد تینوں بھکھیا رکھنا نہیں تینوں پیاسا رکھنا نہیں بلکہ روزے دا جڑا سب مقصد ہے وہ کی ہے یہ دا فائدہ کی ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ
مومنین دے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، مومنین دے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، انج سمجھو کہ رمضان المبارک دا مہینہ مومنہ دے واسطے سالانہ ورکشاپ، سالانہ ورکشاپ ہے۔ ایدی مانندے آج دے سائنٹیفک دور وچ پروفیشنل لوگ اپنے آپ اپ ٹو ڈیٹ کرن واسطے، اپنے پروفیشنل نالج ترقی واسطے، اپنے لوکاں دی ترقی واسطے سالانہ کچھ نہ کچھ کردے رہندے نے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلا یہ تصور پیش کر دیتا، ایمان والیو تانوں وی اپنے جذبات اور کیفیات نو برقرار رکھن واسطے اور اپنے آپ نو روحانی طور اتے اپ گریڈ کرن واسطے روزہ رکھنا چاہیے، اپنے آپ نو روحانی طور تے اپ گریڈ کرن واسطے، اپ ٹو ڈیٹ کرن واسطے، اپنے ڈائننگ کرن نال نہیں، اپنے یعنی ورزش کرن نال نہیں، روزہ رکھن نال ہی تو آپ ہی سمارٹ ہو جائیں گا، اپ گریڈ بھی ہو جائیں گا۔ سال وچ ایک مہینہ ایسا دیتا جدے وچ قرآن مجید دی تعلیمات شروع تو لے کے آخر تک نئے سرے تو پھر سنو گے، اور جذبیاں دی سچائی دے نال پھر عمل دا ارادہ بھی کرو گے، تے میرا پروردگار تواڈے تے خوش ہو جائے گا۔ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ ہن روزہ رکھن نال سب تو پہلا روزہ قرب الہی دا ذریعہ، بولو بولو روزہ، بولو بولو روزہ قرب تے جڑا روزہ رکھدا ہے وہ رب دا قرب حاصل کردا ہے، اور رب دا قرب حاصل کردا ہے، وہ اللہ دی عظمت اتے اپنے ایمان نو پختہ کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر روزہ دار دے واسطے انعامات کی نہیں، روزہ دار دے واسطے بہت سارے انعامات نے جڑے دن اور رات دے وچ، اللہ اکبر، دن دا روزہ فرض کیتا گیا ہے، رات دا قیام نفلی یہ فرضی نہیں، نماز پڑھنا تے فرض ہے اور باقی نفل نے، لیکن دوسرے مقام تے اجر دا ثواب بیان کیتا تے نبی کریم علیہ السلام نے نفل دا تے فرض دوہاں نو رلا دیتا ہے۔ فرمایا جس نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس مہینے دے جڑا رمضان شریف ہے ایمان دی حالت وچ اور ثواب دی نیت نال روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اے دے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا، یہ سارے ہی پہلے گناہ رب معاف فرما دے گا۔ یہ دن دے روزے دا اجر بیان کیتا، نال ہی رات دے قیام دا اجر بھی بیان کر دیتا۔ من قام رمضان، پہلا من صام رمضان، اگلی حدیث چایا اگے ہی دے آیا من قام رمضان، جن نے رات نو قیام کیتا ایمان نال احتساب نال، او ایمان نال حالت ایمانی وچ اور ثواب دی نیت نال، او دے بھی رب گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کڈی شان ہے روزہ دار، تیرے سیام دی اور تیرے قیام دی، تیرے سیام دی اور تیرے قیام دی بڑی شان ہے، جن نے رمضان المبارک دی راتاں وچ حالت ایمان وچ طلب ثواب واسطے قیام کیتا، نماز تراویح پڑھی، اے دے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دنے روزہ رکھیا تے راتی قیام کیتا، ہاں ہاں، دلے سیام تے رات نو قیام، فرضیت بیان کر دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب کریم نے سمجھا دیتا، پھر بے شمار نیکیاں اے دے واسطے لکھیاں۔ آپ نے فرمایا جیڑا شخص اس مہینے میں من تقرب بخلاصت من الخیر، جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر ایک نیکی کرے گا، خالق کائنات دیاں رحمتاں زیادہ ہوندیاں نے، بندہ تھوڑا جہا نیکی کرے گا تے رب دے اتے رحمتاں دا نزول کرے گا۔ یہ تھوڑا جہا کام کرے گا، کوئی کار خیر کردہ، جڑے بندے
جڑے بندے فرض پڑھتے نے نفل ادا کرتے نے اللہ دی رضا واسطے اللہ تبارک و تعالی دیاں وسعتاں خالق کائنات انہاں تے اینا انعام کرتا ہے اللہ اکبر کہ دوسرے دنوں دے اندر فرض دا اجر و ثواب جڑا ہے وہ ایک فرض دے برابر ہے یا جماعت نہ پڑھو تے 27 نمازاں دا ثواب ہے پر آکھیا نہیں روزیاں وچ 2 فرض پڑھیں 1 فرض پڑھیں تے 70 فرضاں دے برابر ثواب ہے 2 پڑھیں تے 140 فرضاں دا ثواب ہے اینیاں رحمتاں پروردگار عالم اپنے انہاں بندیاں اتے فرماندے نے جڑے رمضان المبارک کنے سعادت مند نے او لوگ کنے سعادت مند نے او لوگ جنہیں کنے خوش قسمت نے او لوگ جڑے دنے روزہ رکھ دینے اور رات نو نماز تراویح پڑھ دینے قرآن پاک سن دینے اور اللہ توفیق دوے تے تہجد دی نماز بھی پڑھ کنیاں ریاتاں نے اللہ اکبر روزہ اے رمضان دا مہینہ صبر دا مہینہ بولو کا دا مہینہ ہے اے دے وچ صبر کرنا ضروری ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ اے صبر دا مہینہ اور صبر دا بدلہ جنت صبر دا بدلہ صبر دا بدلہ اے دیکھو نا تسی بھی صبر کر کے بیٹھے ہو نا گرمیاں چ بیٹھے ہو اے بھی تہاڈا صبر ہے نا صبر نالے روزہ رکھیا اے بھی صبر نالے گرمیاں چ بیٹھے ہو اے بھی صبر اور صبر دا اجر جنت اے ایسا مہینہ ہے جدے وچ دوسریاں دے نال غمخاری تے ہمدردی کیتی جاندی ہے اے شہر المواسات بھی ہے شہر المبارک بھی ہے شہر عظیم بھی ہے اور شہر الصبر بھی ہمدردی بھی کیتی جاندی ہے اور صبر دا بدلہ جنت ہے رمضان المبارک سانو صبر دا تے غمخاری دا دی تربیت دیندا ہے کہ اینو ٹریننگ نو قائم رکھیو جے اے دی تعلیم صبر ہے اے دی تعلیم غمخاری ہے اور جڑا شخص حقیقی صابرین وچ آئے گا وہ جنت دا حقدار بن جائے گا وہ جنت دا جڑا حقیقی صابرین وچ آئے گا روزہ انسان نو یہ سکھاندا ہے اے دھیان نہ سنیو جے روزہ انسان نو یہ سکھاندا ہے کہ خواہش دا بندہ نہ بن بلکہ خدا دا بندہ بن روزہ یہ سکھاندا ہے کہ بندیا خواہش دا بندہ نہ بن بلکہ خدا دا بندہ بن اے آج روزے دا سب تو بڑا درس اے دل تے نہیں نہ آندہ کہ پانی نہ پی مشروبات نہ پی دی حسرت مٹا دل تے آندہ نہ چھڑ دے پر خدا کہندہ میرا بننے تے انہوں چھڑ گیا یہ خواہش کا بندہ نہیں روزہ یہ سکھا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ میں خواہش کا بندہ نہیں ہوں میں تو تیرا بندہ ہوں میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تیرے حکم کو مان کے اچھا تیرے ہن مولا میرے اس بدن اتے میری مرضی نہیں چلے گی اس بدن اتے تیرا حکم چلے گا اس بدن اتے تیرا حکم چلے گا اللہ اکبر مولا میں ان خود مختار نہیں میں تے تیرا غلام بن گیا میں تے تیرا غلام اللہ اکبر پھر اسلامی شریعت دے مطابق اس بندے نے صبر کیتا ہے صبر علی الاطاعت صبر علی الاطاعت صبر علی المصائب صبر علی المعصومیت معصیت صبر علی المعصیت صبر علی المصائب صبر علی المصائب صبر علی الاطاعت اللہ میں اطاعت تیرے حکم دی کیتی ہے میں حق اگے ڈٹ گیا ہوں حق اگے اے صبر علی الاطاعت
صبر علل اطاعت اللہ میں تیرا اگر حکم مان لیا ہن مینوں جان دی بازی بھی لانی پئی تے میں لا دیاں گا میں تیری فرما برداری وچ اپنی جان نو گوا دیاں گا اے تے مہینہ روزیاں دا جے پھر بھی اونج بھی جان دینی پئی تے تیری راہ وچ جان لٹا دیاں گا ایسا صبر علل اطاعت اللہ اکبر فرما برداری اللہ اکبر پھر صبر علل مصائب مولا جڑیاں مصیبتاں آئیاں میرے سامنے جڑے بھی دکھ آئے جڑیاں بھی تکلیفاں آئیاں سینے نال لا لاں پر تیرا بندہ بن کے رہواں گا اور صبر علل معصیت یا اللہ جدوں کوئی حق دی راہ وچ نکلدا ہے اونوں وٹے بھی پیندے نے تکلیفاں بھی پیندیاں نے لوگ گالاں بھی کڈدے نے تکلیفاں بھی دیندے نے پر کامل مومن جڑا ہے انہاں تکلیفاں دی پرواہ نہیں کردا کامل مومن انہاں تکلیفاں دی پرواہ نہیں کردا مولا میں صبر ہی کروں گا اچھا تو اینی بہادری وہائیں گا تے ان اللہ مع الصابرین میں بھی تیرے نال ہو جاؤں گا صبر علی المعیشت معصیت صبر علی الاطاعت اور صبر علی المصائب تو اینا کچھ کیتا ہے میری خاطر جا میری معیت تیرے نال ہوئے گی میں تیری مدد کراں گا ہن اندازہ کر لو جی اللہ دی معیت حاصل کرنا چاہندے ہو تے پھر روزہ دار بنو صبح تو لے کے طلوع فجر تو لے کے غروب آفتاب تک بعض بندے آندے نے روزہ کھولنے کال کرنی چاہی دی ہے میں کہا پہلا سیالکوٹ تے کھول لین دے پھر ہی کھولنی پہلا کجرالے تے کھول لین دے کہ پہلے ہی پچال والے چ کھولنے نہیں آندے نے چھیتی کھولنا بہتا ثواب ہے میں کہا کرما لیا جدو وقت ہو جائے ادو چھیتی کھولنا ثواب وقت تو پہلا کھولنا عذاب ہے جدو وقت ہو جائے ادو چھیتی کھولنا ثواب ہے تے جے آزان دی آواز ہی نہ آئے وہ پھر آواز ہی نہ آئے پتہ ہی نہ لگے تے میں پہلے ہی کھولنا تے میں تے پھر اپنا دیہڑی دا کام خراب کر لیا اے مسئلہ یاد رکھو ثم اتم الصیام الی اللیل جدو رات دا بارڈر شروع ہو جائے دن دا بارڈر مک جائے دن دی سرحد مک جائے ادو روزہ کھولو جدو رات دی سرحد مک جائے رات دا بارڈر مک جائے دن دا بارڈر شروع ہو جائے ادو بند کر دے میرے بھائی صبح تو لے کے غروب آفتاب تک اپنی خواہشات نو اللہ دی رضا واسطے لگا دینا اپنی تمناواں قربان کر دینا بھوک نو پیاس نو انہاں تکلیفاں نو برداشت کرنا بڑی گل ہے پھر سرکار نے فرمایا جڑا روزہ من فطرہ فی صائمن جڑا روزہ دار دا روزہ افطار کرائے گا او دے بھی گناہ معاف آنے لیوی اے حدیث صحیح آئی مطلب جیڑا روزہ دار دے روزے افطار کرائے گا او دے گناہ معاف ہو جان گے انہوں نار جہنم تو آزاد کر دیتا جائے نار جہنم تو آزاد کر دیتا جائے گا اور روزہ دار دے روزے دے برابر انہوں ثواب ملے گا آبے موجہ ہی موجہ کیوں جی حدیث ہے حدیث شریف میں پڑھ رہا یہ کوئی لفاظی نہیں سرکار فرما دے نے مومن رمضان وچ کسے روزہ دار دا روزہ افطار کرائے گا یہ دے گناہ معاف ہو جان گے انہوں نار جہنم تو آزاد کر دیتا جائے گا اور روزے دار دے روزے دے برابر انہوں ثواب ملے گا لیکن خود روزہ دار دے روزے وچ کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتاوروں سے کھل نہ سکا وہ رازق کملی